بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وقال تعالى أيضا الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ محترم ناظرین کرام، فضائل حج اس سیریز میں آج ہم پھر سے آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاید آپ کو یاد ہو کہ پچھلے کچھ دروس میں ہم نے آپ کو تسلسل کے ساتھ حج کی تاریخ اور اس کا صحیح پس منظر کیا ہے آپ کو سنایا تھا۔ آج میں حسب وعدہ آپ کے پاس ایک نیا ٹاپک لے کر حاضر ہوا ہوں، اور وہ ہے حج اور عمرے کی فضیلت اور اہمیت۔ حج یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی ہے القصد۔ حج یحج حجا بمعنی قصد، ارادہ کرنا، قصد کرنا۔ شریعت کی اصطلاح میں حج اس خاص عبادت کا نام ہے جو ایک مسلمان حج کے مہینے میں خانہ کعبہ کی زیارت کے ارادے سے کرتا ہے، جس کے خاص ارکان، واجبات، مستحبات اور دوسرے احکام ہیں۔ احادیث میں اس کی بہت ہی فضیلت آئی ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کو اسلام کا ایک رکن قرار دیا ہے۔ حج اسلام کا ایک پلر ہے۔ صحیح بخاری کتاب الایمان میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة والحج وصوم رمضان، رواہ البخاری فی کتاب الایمان۔ کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ نمبر 1 شہادت دینا، اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور آخری رسول ہیں۔ نمبر 2 نماز قائم کرنا۔ نمبر 3 زکوٰۃ دینا۔ نمبر 4 حج کرنا، اور نمبر 5 رمضان کے روزے رکھنا۔ یہ اسلام کی 5 بنیادیں ہیں، جن میں سے ایک ہے حج۔ یہ ایسی عظیم عبادت ہے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان باللہ اور جہاد فی سبیل اللہ کے بعد سب سے افضل عمل گردانا ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری ہی کے اندر کتاب الایمان میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای العمل افضل یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول کون سا عمل فضیلت والا ہے، افضل ہے؟ تو آپ نے فرمایا ایمان باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ قیل ثم ماذا، پوچھا گیا اس کے بعد پھر کیا؟ تو آپ نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ قیل ثم ماذا، پھر پوچھا گیا اس کے بعد کون سا؟ تو آپ نے فرمایا حج مبرور، وہ حج جو اللہ کے ہاں مقبول ہو جائے۔ کتنی عظیم عبادت ہے یہ، جس کا درجہ اللہ پر ایمان لانے اور اس کے راستے میں جہاد کرنے کے بعد۔ ہم تمام مسلمانوں کو اس بابت سوچنا چاہیے جن پر یہ فریضہ عائد ہو چکا ہے کہ انہوں نے اب تک ادا کیا یا نہیں۔ حج مبرور کیا ہے؟ حج مبرور اس کے لیے دوسرا مناسب لفظ حج مقبول ہے۔ جس کا حج مقبول ہو جائے اس کی جزا، اس کا بدلہ جنت۔ یہ میں نہیں، اللہ کے رسول کی حدیث کہہ رہی ہے، جسے بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، کہ حج مبرور کا بدلہ تو صرف جنت ہے۔ محترم ناظرین کرام، عبادت حج کے تعلق سے ہمیں اپنے آپ کو بیدار مغز رکھنا چاہیے۔ جس طرح ہم نماز کے پابند ہیں، جس طرح ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، جس طرح ہم رمضان کے روزے رکھتے ہیں، ایسے ہی اگر ہمیں اللہ نے صاحب استطاعت بنایا ہے، صحت یابی عطا فرمائی ہے، مال و جائیداد اور پراپرٹی سے نوازا ہے، تو ہمیں حج کا رکن بھی ادا کرنا چاہیے۔
کیونکہ حج اگر سنت رسول کے مطابق ادا کیا جائے تو یہ تمام پچھلے گناہوں کا کفارہ، تمام گناہ چاہے وہ صغیرہ ہوں یا کبیرہ ہوں، حج کی وجہ سے معاف ہو جائیں گے اگر اللہ نے اسے قبول فرما لیا۔ جیسا کہ بخاری کتاب الایمان میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه، رواہ البخاری فی کتاب الایمان۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ شخص جو اللہ کے لیے، اللہ کی رضا جوئی کے لیے حج کرنے جائے اور گناہ کا کام نہ کرے، فسق و فجور نہ بکے، تو وہ اس دن کی طرح گناہوں سے پاک ہو کر واپس لوٹتا ہے جس طرح اس کی ماں نے اس کو معصوم پیدا کیا۔ کتنا بڑا شرف ہے ایک حاجی کے لیے اگر اس کا حج مقبول ہو جائے۔ آئیے میں ایک واقعہ بھی اسی کے تعلق سے آپ کو سناتا ہوں، جس سے یہ چیز مزید واضح ہو جائے گی کہ حج کس طرح صغیرہ اور کبیرہ تمام گناہوں کا کفارہ ہے۔ یہ روایت صحیح مسلم کتاب الایمان میں ہے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور یہ واقعہ خود انہی کا ہے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک بار میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کے پاس پہنچ کر میں نے کہا، اللہ کے رسول، اپنا دایاں ہاتھ آپ بڑھائیے تاکہ میں آپ سے بیعت کر سکوں۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا داہنا ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھ بڑھائے تو میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ اللہ کے رسول پوچھتے ہیں، عمرو کیا ماجرا ہے، کیا بات ہے، آخر بتاؤ تو۔ عمرو بن عاص کہتے ہیں، میں نے کہا، اللہ کے رسول، میں آپ سے ایک شرط رکھنا چاہتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بتاؤ آخر وہ شرط کیا ہے۔ عمرو بن عاص کہتے ہیں، میں نے کہا، اللہ کے رسول، کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، مجھے بخش دیا جائے، میری خطاؤں سے درگزر کر دیا جائے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا، اے عمرو، اما علمت یا عمرو ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اے عمرو، کہ آپ کو پتا نہیں کہ اسلام لانے سے کفر میں جو بھی گناہ ہوئے، حالت کفر میں جو بھی انسان نے کیا تھا، سب کچھ معاف۔ اسلام سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ وان الہجرۃ تہدم ما کان قبلہا، اور اے عمرو، کیا نہیں جانتے کہ ہجرت بھی پہلے کے تمام گناہوں کو ختم کر دیتی ہے، تم نے ہجرت بھی کیا ہے۔ اور اے عمرو، کیا تم نہیں جانتے وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، کہ حج پہلے کیے ہوئے تمام گناہوں کا کفارہ ہے، پہلے کیے ہوئے تمام گناہوں کو حج ختم کر دیتا ہے۔ تمہیں اس کا علم نہیں ہے؟ محترم ناظرین کرام، آپ اندازہ لگائیے کہ حج کتنی عظیم عبادت ہے جس کے صدقے اللہ رب العالمین ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور یہ حج ہمارے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ البتہ خواتین، بوڑھے اور کمزور لوگ جو حج پر جاتے ہیں، ان کے لیے اور بھی خوشخبری ہے۔ اللہ رب العالمین کتنا بڑا رحیم و کریم ہے، مزید خوشخبری یہ سنائی ہے کہ اگر خواتین، بوڑھے اور کمزور لوگ حج ادا کرنے جائیں تو انہیں جہاد فی سبیل اللہ کے برابر ثواب ملے گا۔ بخاری کتاب الحج میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں کہ ایک بار میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اللہ کے رسول، نر الجہاد افضل الاعمال افلا نجاہد، کہ اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ جہاد تو سب سے افضل عمل ہے، تو کیا ہم جہاد کرنے نہ نکلیں، کیا ہم جہاد پر نہ جائیں؟ تو اللہ کے رسول نے کہا، لا، نہیں، ولیکن افضل الجہاد حج مبرور، لیکن سنو، عورتوں کے لیے حج کرنا یہ جہاد فی سبیل اللہ ہے، تم حج کرنے جاؤ، تم کو اللہ جہاد کے برابر ثواب دے گا۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ خواتین اگر حج پر جاتی ہیں تو اللہ رب العالمین اسی حج کے ذریعہ انہیں جہاد فی سبیل اللہ کا بھی ثواب دے گا۔ ایک دوسرا واقعہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے طبرانی میں بھی منقول ہے۔ علامہ سید سابق نے اپنی کتاب فقہ السنہ جلد نمبر 1 میں بھی اس روایت کو نقل کیا ہے۔ حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقال انی جبان وضعیف، ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، اللہ کے رسول، میں کمزور دل ہوں اور کمزور جسم بھی ہوں، میں جہاد وغیرہ نہیں کر سکتا، تو کیا کروں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، ہلم الی الجہاد لا شوکۃ فیہ، یعنی الحج، کہ ٹھیک ہے تو پھر آؤ ایک ایسے کام کی طرف، ایک ایسے جہاد کی طرف
جس میں ایسی کوئی تکلیف نہیں، اور وہ حج ہے۔ دیکھیے اللہ کے رسول نے اس کمزور انسان کے لیے بھی کہا کہ تم حج کرو، یہ جہاد کے برابر ہے۔ تو حج کی فضیلت یہ ہے کہ اگر کوئی خاتون، کوئی بوڑھا اور کمزور آدمی بھی اسے انجام دے تو اللہ رب العالمین اسے اپنی ثواب عظیم نوازتا ہے اور محروم نہیں کرتا۔ یہاں حج کے تعلق سے میں ایک اہم بات ذکر کرنا چاہتا ہوں جو شاید مفید ہو تمام ناظرین کے لیے۔ ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ ایشیا کے جو ممالک ہیں، خاص طور سے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، ان ملکوں کے حجاج کرام اپنے آخری عمر کا انتظار کرتے اور بڑھاپے میں حج کا سفر کرتے ہیں۔ مدینہ کی 4 سالہ زندگی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اگر حجاج کرام پر آپ نظر ڈالیں تو وہاں سب سے کمزور، نحیف اور لاغر قسم کے جو حجاج ہیں ان کی کثرت، ان کی میجورٹی ہندوستان اور پاکستان سے جاتی ہے۔ یہاں کے زیادہ لوگ کمزور اور لاغر وہاں دکھائی دیتے ہیں۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ ایسا لگتا ہے، یہ دیکھنے کے بعد ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گویا ہندوستان اور پاکستان کے لوگ اس بات کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ ابھی تو جوانی ہے اور جو بھی من میں آئے کر لیا جائے، بڑھاپا جب آئے گا حج کر لیں گے اور پھر تو سارے گناہ معاف۔ یہ تصور غلط ہے۔ ناظرین کرام، اگر ایسی تھنکنگ آپ کے اندر ہے تو آج ہی اپنا جائزہ لیجئے۔ جب جس وقت اور جس ملک میں رہتے ہوئے بھی آپ پر حج فرض ہو جائے اور اپنے آپ کو اس کا مستحق آپ پائیں تو آپ کو تاخیر نہیں کرنا چاہیے۔ وہ آپ کی جوانی کا وقت اگر ہے تو اس وقت بھی آپ کو حج پر جانا چاہیے، اور تاخیر کرنا آپ کے لیے بالکل مناسب نہیں، کیونکہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسے حجاج کرام کے لیے جو تاخیر سے لیٹ کرتے ہوئے تمام وسائل کے میسر ہونے کے باوجود وہ لیٹ کرتے ہیں، ان کے لیے وعید آئی ہے۔ ہم سب کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے، اور ہم پر جب اور جس وقت، حتیٰ کہ عنفوان شباب میں بھی اگر حج فرض ہو گیا ہے، اللہ نے ہمیں صاحب ثروت بنا دیا ہے، تو ہمیں حج کے لیے جانا چاہیے، تاخیر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ وسائل میسر ہو جانے کے باوجود حج میں تاخیر کرنا جائز نہیں۔ سنن ابن ماجہ کتاب المناسک کے اندر صحیح سند کے ساتھ ایک روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اراد الحج فلیتعجل فإنه قد يمرض المریض وتظل الضالة وتعرض الحاجة، رواہ ابن ماجہ فی کتاب المناسک۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو شخص حج کا ارادہ کرتا ہو، یعنی اس پر حج فرض ہو گیا ہو اور اس نے حج کا ارادہ کر لیا ہو، تو اسے جلدی کرنا چاہیے، کیونکہ انسان کبھی بیمار ہو جاتا ہے، کبھی اس کی سواری کا بندوبست نہیں ہو پاتا، وہ تعرض الحاجہ، اور کبھی کوئی دوسری ضرورت اور رکاوٹ پیش آ جاتی ہے اور انسان حج نہیں کر پاتا۔ اس لیے جس پر بھی حج فرض ہو جائے اسے عاجل وقت میں اور جلدی کرتے ہوئے ادا کر لینا چاہیے، تاخیر نہیں کرنا چاہیے۔ اور ایسے لوگ جن کے پاس وسائل میسر ہو جائیں، تمام قسم کی سہولیات دستیاب ہوں، جوانی ہو، شباب ہو، جائیداد اور پراپرٹی ہو، ساری چیزیں ہوں، اس کے باوجود اگر وہ حج میں تاخیر کرتے ہیں تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق وہ مسلمان نہیں۔ منتقل اخبار کتاب المناسک کے اندر یہ واقعہ جو حضرت عمر بن خطاب کا ہے، ان کے زمانے میں پیش آیا تھا، انہی کے زبانی منقول ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دور خلافت میں ایک بار یہ ارادہ کیا کہ شہروں اور بستیوں میں کچھ لوگوں کو، کچھ آفیسرز کو بھیجوں جو جا کر اس بات کا سروے کریں کہ وہ کون کون سے لوگ ہیں جن پر حج فرض ہو چکا ہے لیکن ابھی تک انہوں نے حج ادا نہیں کیا، تاکہ یہ تحقیق ہو جانے کے بعد میں ان کے اوپر جزیہ اور ٹیکس لاگو کر دوں کہ اللہ کی قسم یہ لوگ مسلمان نہیں، اللہ کی قسم یہ لوگ مسلمان نہیں۔ یہ کس کے الفاظ ہیں؟ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور یہ کب کا واقعہ ہے؟ انہی کی زمانے خلافت کا۔ ناظرین کرام، خواتین اور حضرات، ہم سب کو اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا چاہیے، اپنا جائزہ اور محاسبہ لینا چاہیے کہ کیا ہم اس کے مرتکب تو نہیں؟ ہم نے پراپرٹی اور جائیداد کے ہوتے ہوئے بڑھاپے کا انتظار کرنا تو نہیں شروع کر دیا ہے؟ اگر بات ایسی ہے تو ہمیں ہوش کے ناخن لینا چاہیے۔
کہ حج، اس میں تاخیر کرنا تمام وسائل کے میسر آ جانے کے باوجود جائز نہیں بلکہ گناہ کا کام۔ یہ ہے فضائل حج، اور بھی بہت ساری تفصیلات ہیں، لیکن میں آپ کو اسی ایپیسوڈ میں عمرے کی بابت بھی بتانا چاہتا ہوں کہ عمرے کی فضیلت کیا ہے۔ عمرہ یہ بھی حج کی طرح ایک عبادت ہے جس کا تعلق خانہ کعبہ اور مکہ مکرمہ سے ہے۔ عمرہ یہ بھی عربی زبان ہی کا لفظ ہے جس کے معنی الزیارہ کے ہیں۔ العمرۃ من الاعتمار وهو زیارہ، عمرہ یہ اعتمار سے ہے اور اعتمار کے معنی زیارت کے ہوتے ہیں۔ شریعت کی اصطلاح میں عمرہ اس خاص عبادت کا نام ہے جو بندہ خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے کرتا ہے۔ جو بندہ خانہ کعبہ پہنچ کر اس کا طواف کر کے صفا اور مروہ کے درمیان سعی کر کے اور اس کے بعد اپنے بالوں کو مڈا کر یا چھلا کر انجام دیتا ہے، اس عبادت کا نام عمرہ ہے۔ عمرے کی احادیث رسول میں بہت فضیلت وارد ہوئی ہے، بلکہ قرآن کریم نے بھی عمرے کا تذکرہ فرمایا ہے۔ سورہ بقرہ سورت نمبر 2 اور آیت نمبر 196 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، کہ اے لوگو جب تم حج اور عمرے کا ارادہ کر لو تو اسے اللہ کے لیے پورا کرو۔ البتہ حج اور عمرہ ان دونوں عبادتوں میں کچھ خاص فرق ہے۔ پہلا فرق یہ ہے کہ حج، اس کے لیے کچھ خاص مہینے، خاص اوقات اور کچھ خاص تاریخیں ہیں۔ قرآن نے کہا سورہ بقرہ سورت نمبر 2 اور آیت نمبر 197 میں 197 میں الحج اشہر معلومات، کہ حج کے کچھ مہینے ہیں جو سب کو معلوم ہے، اور وہ مہینے شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کے 10 دن ہیں، یعنی 3 مہینے، شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ۔ یہ پہلا فرق ہے۔ جبکہ عمرے کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے لیے وقت کی، مہینے کی، تاریخ کی کوئی قید و بند نہیں۔ ہم جب چاہیں اللہ ہمیں توفیق دے ہم عمرے کے لیے جا سکتے ہیں، ہم شوال میں جا سکتے ہیں، ہم رمضان میں جا سکتے ہیں، ہم شعبان میں جا سکتے ہیں، جس مہینے میں بھی اللہ ہمیں توفیق دے ہم عمرے کے لیے جا سکتے ہیں۔ اس کے لیے کسی وقت، کسی تاریخ اور کسی مہینے کی کوئی قید و بند نہیں۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ عمرے کے کام حج سے کم ہیں۔ عمرہ کرنے والا خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے، صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگاتا ہے، اور پھر اپنے بال کو مڈا کر یا کم کرا کے، تقصیر کرا کر وہ حلال ہو جاتا ہے، اس کا عمرہ ہو گیا۔ جبکہ حج میں اور بہت سارے اعمال ہیں جو اس کے بعد ادا کرنے ہیں، جیسے کہ مینا جانا ہے، عرفات میں وقوف کرنا ہے، ٹھہرنا ہے، پھر مزدلفہ میں آ کر قیام کرنا ہے، اور پھر وہاں سے مینا پہنچ کر 3 دن تک رکنا ہے، قربانی کرنا ہے۔ یہ سارے کام ایکسٹرا ہیں جو حج میں ہیں، عمرے میں نہیں۔ اسی طرح ایک اور فرق یہ ہے کہ حج جمہور کے نزدیک فرض ہے۔ زندگی میں ایک بار ہر مسلمان پر جو صاحب استطاعت ہو، طاقت رکھتا ہو، مال و جائیداد اور پراپرٹی والا ہو، اللہ نے اسے صحت دی ہو تو اس پر فرض ہے کم سے کم ایک بار۔ لیکن عمرہ صحیح قول کے مطابق یہ فرض نہیں بلکہ سنت رسول ہے۔ جسے اللہ توفیق دے اسے اس سنت پر عمل کرنا چاہیے۔ یہی جمہور کی رائے ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی طرف گئے ہیں۔ ایک حدیث بھی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس سلسلے میں مروی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا العمرۃ اواجبۃ ہی، کہ عمرہ کیا یہ واجب ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں۔ یہ ہے حج اور عمرے کے درمیان پایا جانے والا فرق۔ عمرے کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین عمرہ کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہے، قبولیت سے نوازتا ہے، جیسا کہ ایک حدیث جو سنن ابن ماجہ کتاب المناسک میں حسن سند کے ساتھ مروی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الغازی فی سبیل اللہ والحاج والمعتمر وفد اللہ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں الغازی فی سبیل اللہ والحاج والمعتمر وفد اللہ دعاہم فاجابوہ وسألوہ فاعطاہم، کہ اللہ کے راستے میں غزوہ اور جہاد کرنے والا، اسی طرح حج اور عمرہ کرنے والا، یہ سب اللہ کے وفد اور اس کے گروپ کے لوگ ہیں۔ دعاہم فاجابوہ، جب اللہ ان کو بلاتا ہے تو اسے اس کی پکار پر لبیک کہتے ہیں، سنتے ہیں، عمل کرتے ہیں۔ وسألوہ فاعطاہم، اور جب یہ بھی اللہ سے مانگتے اور اللہ کو پکارتے ہیں تو اللہ بھی ان کو نوازتا اور ان کی سنتا ہے۔ فاعطاہم، یہ ہے عمرہ اور حج کرنے والے فضیلت۔ بلکہ اگر یہ عمرہ رمضان کے مہینے میں ادا کیا جائے کہ اس عمرہ کرنے والے کو حج کے برابر ثواب ملے گا۔
جیسا کہ سنن ابو داؤد کتاب المناسک باب العمرہ کے اندر صحیح سند کے ساتھ مروی ہے، معقل رضی اللہ عنہا کا واقعہ، یہ خود اس روایت کی راویہ ہیں، کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع پر نکلے تو ہم نے بھی حج کا ارادہ فرمایا۔ ہمارے پاس ایک ہی اونٹ تھا جس کو ابو معقل رضی اللہ عنہ جو میرے شوہر ہیں انہوں نے فی سبیل اللہ وقف کر دیا تھا، چھوڑ دیا تھا، وصیت کر دی تھی۔ اور اتفاق ایسا ہوا کہ اسی دوران ہم بیمار ہو گئے اور معقل کی وفات بھی ہو گئی، وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے لیے نکل پڑے، چنانچہ جب آپ حج کر کے واپس مدینہ پہنچے تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ اللہ کے رسول نے کہا، اے معقل، تو ہمارے ساتھ حج کے لیے کیوں نہیں گئی؟ وہ کہتی ہیں میں نے جواب دیا، اللہ کے رسول، ہم نے ارادہ تو فرمایا تھا لیکن ابو معقل بیمار ہو گئے اور اللہ کو پیارے ہو گئے، اور ہمارے پاس ایک اونٹ تھا جس پر ہم حج کیا کرتے تھے، سفر پہ جایا کرتے تھے، ابو معقل نے اس اونٹ کو بھی فی سبیل اللہ وقف کر دیا ہے، وصیت کر دی ہے۔ اللہ کے رسول نے سن کر فرمایا کہ اے معقل، تو اس پر سوار ہو کر کیوں نہ نکل پڑی کہ حج بھی تو فی سبیل اللہ کا کام ہے، حج بھی تو فی سبیل اللہ میں داخل ہے۔ سنو، تم ہمارے ساتھ تو حج نہ کر سکے، لیکن دیکھو رمضان میں عمرہ کر لینا، رمضان میں عمرہ کرنا یہ حج کے برابر ہے۔ دوسری روایت جو ابو داؤد ہی کی ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں رمضان میں عمرہ میرے ساتھ حج کے برابر ہے، یہ روایت بھی صحیح ہے۔ تو رمضان میں عمرے کا ثواب بہت ہے، حج کے برابر ہے۔ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عمرہ دوسرے عمرے تک کے تمام چھوٹے گناہوں کا کفارہ ہے، یہ متفق علیہ روایت ہے۔ العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، کہ ایک عمرہ دوسرے عمرے کے درمیان ہونے والے تمام چھوٹے گناہوں کا کفارہ ہے۔ محترم ناظرین، یہ ہے عمرے اور حج کی فضیلت۔ ہم سب کو یہ احکام جاننے کے بعد اپنے آپ کو یہ عظیم عبادت الہی ادا کرنے کے لیے تیار کر لینا چاہیے۔ وقت ہو چلا ہے، اس لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ ہم پھر ملیں گے اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔